السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیکٹ ٹاک. میرا نام سمیحہ یوسف ہے اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں تحریک طالبان پاکستان یا پھر ٹی ٹی پی. ٹی ٹی پی ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جو کہ ایک دہائی سے زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی چیلنجز کا ایک سینٹر بنا رہا ہے. ٹی ٹی پی 2007 میں بنا اور پھر پاکستان کے اندر اس کی موجودگی سالوں کے اندر بڑھتی جاتی ہے، جس میں یہ ٹرائبل ایریاز کے ملیٹنٹ گروپس کو اپنے ایک امبریلا کے اندر لے لیتا ہے. اور پاکستان میں اس کی زیادہ موجودگی یا پھر زیادہ اہم کردار ہم دیکھتے ہیں 2014 کے ڈیڈلیسٹ APS میسیکر میں. لیکن ہم زیادہ ٹی ٹی پی کے بارے میں جانیں گے حارث سے. بہت شکریہ حارث آپ کا آنے کے لیے ہمارے شو پر. میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ٹی ٹی پی 2007 میں بنتی ہے اور ٹائم ٹو ٹائم جیسے اس کی پریزنس پاکستان میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو آپ ہمیں واک تھرو کریں تھوڑا پروسیس کے کہ وہ کیسے بنی ٹی ٹی پی، کیسے یہ وار آن ٹیرر کا پروڈکٹ ہے اور پاکستان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کو بنانے میں. لیکن آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ اس شو کے کویشچنز اور رسپانسز ان نو وے انڈورسز ٹی ٹی پی یا اینی ملیٹنٹ آرگنائزیشن. دے آر سوللی فار انالیٹیکل پرپسز، جس کا مین پرپس یہی ہے کہ ہم آئیڈیالوجیکل موٹیویشنز اور جو اسٹرکچرل ایولیوشن ہوتا ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا ان کو جاننا چاہیں. اوور ٹو یو. ٹھیک ہے سمیہ، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس کو ڈسکلیمر کو بھی چلا دیا. اور سن تزو جو ہیں ان کا ایک بہت مشہور کال ہے کہ نو یور اینیمی سو یو نو داؤ یور سیلف. آپ اپنے دشمن کو پہچانیں گے تو آپ کو اپنا زیادہ اچھا پتہ لگے گا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. اچھا، ٹی ٹی پی کے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ٹی ٹی پی کے ابھی تک 4 چیفز گزرے ہیں جن کو امیر بولتے ہیں. تو پہلے تھے بیت اللہ مسعود جن کے ٹائم پہ ٹی ٹی پی بنی ہے، اور اس کے بعد تھے حکیم اللہ مسعود جن کے ٹائم پہ یہ بالکل پیک کے اوپر گئی ہے اور انہوں نے بہت میسو قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ملا فضل اللہ جن کے ٹائم پہ یہ بکھر گئی، ٹھیک ہے. اور پھر آتے ہیں مفتی نور ولی مسعود جو کہ اب ٹی ٹی پی کے امیر ہیں یعنی چیف ہیں. ان کے ٹائم پہ یہ پھر ری گروپ ہو گیا، پھر ری لانچ ہوئی ہے. تو یہ بڑا اوپر نیچے کا ایک فیز ہے جس کو باری باری ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بٹ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بنی کیوں اور اس کی وجوہات کیا تھی. جب امریکہ 2001 میں اکتوبر میں ان کی ٹرپس نے لینڈ کیا کابل میں، ان کے 2 مشنز تھے. ایک تو القاعدہ کو پکڑنا تھا اور دوسرا جو افغان طالبان کی حکومت تھی اس کو ختم کرنا تھا. تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ وہاں پہ آئے. اچھا، جب وہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں کابل کے اندر اکتوبر میں تو بائی دسمبر انہوں نے آپریشن شروع کر دیا تورا بورا میں، جو کہ پچیرا گام ڈسٹرکٹ ہے ننگرہار پروونس کا. وہاں پہ تورا بورا فیمس تورا بورا ماؤنٹینز ہیں، انفیمس بھی کہہ سکتے ہیں، بہت دنیا نے نام سنا ہوا ہے اس کا. اور یہ ہمارے بالکل خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ ابھی جو ہم کہتے ہیں، اس وقت خیبر ایجنسی ہوتی تھی اور کرم ایجنسی، اس کے بالکل سامنے لگتے ہیں. تو امریکنز جب وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں اور انہوں نے کابل سے نکل کے پھر یہاں پہ آپریشن شروع کر دیا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے، تو یہ القاعدہ کے لوگ بھاگ کے اس طرف آنا شروع ہو گئے along with افغان طالبان. لیکن افغان طالبان جو آ رہے تھے وہ تو لوکل گائز کے اندر آ رہے تھے نا، وہی پشتون ہے، یہاں بھی رہ رہے وہاں بھی رہ رہے. اس وقت بارڈر میکینزم اتنا اچھا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم مہاجرین ہیں، ہم تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی تو ہم ادھر آ گئے. ان کا تو پتہ نہیں لگتا تھا. اب یہ فورنرز تھے، القاعدہ کے لوگ جو تھے فورنر میں ازبک تھے، چیچنس تھے، ان کے عربس تھے، امریکنز بھی ان کے اندر فائٹرز آئے ہوئے تھے. امریکہ سے بھی 1-2 لوگ کندوز میں بھی پکڑے گئے تھے، CIA نے پھر پکڑے تھے. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان تھا. تو دیٹ واز دا ٹائم کہ پاکستان کیونکہ ایلائی تھا امریکہ کا اس جنگ میں، بلکہ پاکستان نہیں آلموسٹ نیٹو تو پورا آیا ہوا تھا، تو تقریباً 30 سے اوپر ملک اس کے ایلائز جنگ کے اندر آئے تھے. تو پاکستان کو کہا گیا کہ یہ وہاں سے بھاگ کے اس طرف آ رہے ہیں تو آپ بھی ٹرپس ڈپلوائے کریں. اب فوج میں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے بلاکنگ پوزیشنز کی. تو آپ کو جب پتہ ہوتا ہے کہ انیمی یہاں سے بھاگ رہے تو آپ اس کے پیچھے یا ریئر میں یا لیفٹ یا رائٹ میں بلاکنگ پوزیشنز لگاتے ہیں. تو پاکستان کو کہا گیا کہ آپ بلاکنگ پوزیشنز لگائیں. اس وقت علی محمد جان اور اغزئی صاحب کور کمانڈر تھے پشاور کے 11 کور کے. تو ہی موو دا ٹرپس اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم سنس 1947 پاکستان آرمی کے ٹرپس تیرا ویلی میں گئے، خیبر ایجنسی میں، اب خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ جو ہے. تو وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی اینڈ along with کورم ایجنسی میں بھی، کورم ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں بھی. اس سے یہ ہوا کہ جو ٹرائبلس تھے، جو لوکل ٹرائبس تھے، افریدیز وغیرہ ہو گئے خیبر کے اور کورم میں بھی توری بانگش وغیرہ، ان کو یہ چیز بڑی ناگوار گزری کہ جی فوج یکدم سے یہاں پہ کیوں آ کے ڈپلوائے ہو گئی اور ہم سے بات کرتے. اس پالیسی میں تو ہم نہیں جا رہے، میں آپ کو صرف ایک سینیریو سمجھا رہا ہوں. تو ایک تو یہ آپریشن جو ہو رہا تھا تورا بورا کا،
اس کے بیک ڈراپ میں ہم نے ٹرپس ڈپلائی کیے، جس کی وجہ سے ایک پبلک لوکل ریزینٹمنٹ ہمارے خلاف آئی، مطلب پاکستان فوج کے خلاف آئی، حکومت کے خلاف آئی کہ آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم سے بات چیت کرنی چاہیے. تو پاکستان نے کہا ہم نے تو انفارمرس کو پکڑنا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ پکڑ لیتے ہیں. بٹ وہ مس کمیونیکیشن اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ ایک دم سے ڈسٹرسٹ ہمارا بن گیا. سیکنڈلی پھر یہ ہوا کہ ایک اور آپریشن لانچ کیے گئے امیجیٹلی 2002 میں، بالکل شروع میں، جس کو ٹکر غر بھی کہتے ہیں. یہ زرمت ڈسٹرکٹ بنتا ہے پکتیکا پروونس کا. یہاں پہ جو ابھی افغانستان میں لطیف منصور صاحب ہیں، جو ان کے واٹر اینڈ پاور منسٹر ہیں، ان کے ہی کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، سیف الرحمان منصور. یہ طالبان کے بہت بڑے لیڈر تھے اس وقت، بٹ ہی واز اسٹینڈنگ ود القاعدہ. تو انہوں نے وہاں سے ریزسٹنس کا آغاز کیا. دس واز دا فرسٹ ریکارڈڈ ریزسٹنس بائی افغان طالبان along with القاعدہ فرام زرمت ڈسٹرکٹ اینڈ پکتیکا پروونس سے. تو امریکنز نے وہاں پہ آپریشن ایناکونڈا کے نام سے آپریشن کیا. تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ کے وزیرستان آئے، ساؤتھ وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں. اگین پاکستان آرمی سے پھر کہا گیا کہ اب یہاں پہ بھی آپ بلاکنگ پوزیشنز لگیں. تو بائی 2002 پاکستان آرمی نے باقاعدہ آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن المیزان. تو پاکستان آرمی کے ٹرپس گئے ساؤتھ وزیرستان میں، وانا میں، جو ان کا کیپٹل سٹی ہے وانا کا. بائی دا وے بہت خوبصورت جگہ، آپ لوگ ضرور جائیے دیکھنے کے لیے. وانا بہت پیاری جگہ. تو وانا میں ٹرپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی ان لوگوں کو بلاکنگ اگین لگانے کے لیے. اور پھر وہاں پہ اگین ریزنٹمنٹ آئی لوکلس کی طرف سے، محسودس کی طرف سے، کیونکہ ساؤتھ وزیرستان میں محسوس بہت زیادہ ہیں، محسود ٹرائب، جو ان کی طرف سے بہت ریزنٹمنٹ آیا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں ان کو روکنے کے لیے اور یہ سب کچھ. پاکستان آرمی نے ایک بہت ٹف فائٹ کی وہاں پہ 2003 کے پورے سال میں. اور اس سے القاعدہ کو تو آپ پکڑ رہے تھے، آپ ازبک، چیچنز، تاجکس اور یہ جو ہے عربز، ان کو پکڑ رہے تھے. بٹ along with، کیونکہ یہ تو ایک 20-25 سال کا ایک پروسیس چل رہا تھا اور ایک رات میں ایک تبدیلی آئی تو لوگ اس کو نہیں برداشت کر پائے. تو لوکلز بھی کھڑے ہوئے. کچھ لوکلز، مولوی نذیر ایک بہت بڑے طالبان کمانڈر ہیں وہاں کے، وہ پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان لوگوں کو پکڑنے میں بہت مدد دی. بٹ بہت سارے لوگ، نیک محمد وزیر ہو گیا، بیت اللہ مسعود اس وقت جو بعد میں TTP کا امیر بنا پہلا، وہ ہو گیا، ایسے بہت سارے لوگ، گل بہادر ہو گئے، یہ لوگ پاکستان فوج کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. سیم ایئر میں 2003 میں پرویز مشرف جو اس وقت صدر پاکستان بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے، ان پہ 2 حملے ہوئے پنڈی میں، یہ چکلالہ گیریزن کے پاس، یہ 2 سوسائڈ بامبنگز کی اوپر نیچے 16-18 دن کے اندر. تو اس سے بھی ایک بہت امپیٹس ملا اس جنگ کو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلتا گیا یہ سلسلہ. 2003 و 2004 میں پھر جب لڑائی بہت زیادہ ہو چکی تھی وزیرستان کے اندر، پاکستان فوج کا بھی کافی نقصان ہوا اور ان لوگوں کا بھی ہوا، لوکلز کا بھی بہت ہوا. تو پھر ایک شقائق کا ایگریمنٹ ہوا. اس وقت جنرل صفدر کور کمانڈر تھے، انہوں نے نیک محمد وزیر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. نیک محمد وزیر نے جنرل صاحب کو کلاشنکوف تحفے میں دی اور انہوں نے ان کو قرآن مجید تحفے میں دیا. ایک پیس ایگریمنٹ ہوا. بٹ انسٹنٹلی نیک محمد وزیر پہ ایک ایئر اسٹرائک ہوتی ہے، اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اس ایگریمنٹ ٹوٹ جاتا ہے. پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت نیک محمد وزیر کے بعد ایک ہی بندہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، دیٹ واز بیت اللہ مسعود. حافظ گل بہادر بھی لڑ رہا تھا اینڈ along with بہت سارے لوگ تھے. مثال کے طور پہ نور الاسلام کمانڈر تھا، حاجی محمد شریف تھا، ملا عباس تھا. تو یہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ ڈفرینٹ گروپس کی شکل میں لڑ رہے تھے. بٹ 2 واقعات ایسے ہوئے جس سے بہت ایک ویو آپ کہہ سکتے ہیں یا ایک غصہ آیا اور لوگ ملیٹنسی کی طرف زیادہ گئے. پہلا تو ڈاما ڈولا کا اسٹرائک ہوا باجوڑ میں. جب آپ خار سے اوپر ٹریول کرتے ہیں نارتھ کی طرف، مامون کی طرف، مامون تحصیل پہ، تو سیدھے ہاتھ پہ ڈاما ڈولا آتا ہے. مدرسے پہ ایک اسٹرائک ہوئی، 88 بچے اس کے اندر شہید ہوئے. امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے القاعدہ کو ہٹ کیا، بٹ وہ بچے تھے. اس سے بہت زیادہ ایک ویو آئی اس چیز کی، لوگوں میں نفرت آپ کہہ سکتے ہیں، فوج کے خلاف کہہ سکتے ہیں ٹرائبل ایریاز میں. تو وہ لوگ بہت ملیٹنسی کی طرف گئے. اور سیکنڈ ایک بہت کنٹروورشل 2007 کا لال مسجد کا آپریشن ہوا. آپ کو شاید یاد ہو، آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے اس میں، بٹ وہ ہوا اور اس میں بھی کافی اس چیز کو امپیٹس ملا اور ملیٹنسی کو آگے رجحان ہوا اور لوگ اس ملیٹنسی کی طرف گئے. تو یہ 2002 سے 2007 کا واقعہ بنتا ہے، ایک فیز بنتا ہے جس نے TTP کو بننے میں بہت مدد دی. اچھا، تو
تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ طالبان کو بنانے میں ایک بہت بڑا رول پاکستان کا اور یو ایس کا ہے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ٹی ٹی پی کے بننے سے سب سے زیادہ بینیفٹ ہوا کس کو، بہت انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، اور ایڈیشنلی یہ کہ ان کی لیڈرشپ میں کون سے زیادہ لیڈرز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور جن کا ایک رول ہے پاکستان میں ٹینشنز اسکیلیٹ کرنے میں؟ اچھا سمیحہ، ایسا ہے نا کہ آپ کا بھی یہ سوال ہے بڑا اچھا ہے کہ افغان طالبان کے اوپر بھی الزام تھا پاکستان کا، تو ہم نے اس پہ بہت مفصل ایک پروگرام کر چکے. اگر کوئی مس کر گیا تو وہ دوبارہ دیکھ لے جا کے کہ افغان طالبان ایک انسیڈنٹ بیسڈ ایک ماحول ایسا بنا جس کی وجہ سے وہ بن گیا، اور ہم نے اس کو انالائز کیا بہت بریفلی. ٹی ٹی پی کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں 2004 سے نا 2001 سے 2004 تک افغانستان میں بہت پیس رہے، بٹ 2004 سے نا بھی افغان طالبان ری گروپ ہونا شروع ہو گیا. اس میں سب سے بڑا کردار، جس طرح میں نے بتایا، لطیف منصور صاحب کے جو کزن تھے سیف الرحمان منصور، ان کا بہت بڑا کردار تھا. مولا داد اللہ لنگ ہیں، وہ ہلمند سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بہت بڑا تعلق تھا اس میں. سیم گوز فار حقانی نیٹ ورک، سراج الدین حقانی وغیرہ جو بھی انٹیریئر منسٹر ہے افغانستان کے، ان کا بہت رول تھا. ان کی بات چیت نہیں ہو سکی، اس میں بھی ہم پروگرام کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے. تو بائی 2006 آپ کہہ لیں سمر اوفینسو جو ہوتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں لڑائی ہوتی ہے سردیوں میں نہیں ہوتی، تو 2006 کا جو سمر اوفینسو تھا وہ افغان طالبان نے لانچ کر دیا تھا. اب مسئلہ ان کو یہ آ رہا تھا، اب یہاں پہ ان لوگوں کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان بہت اچھے ہیں اور ٹی ٹی پی والے بہت گندے ہیں. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ پہلے سے آپ سمجھ، ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے، لوگ مانتے نہیں تھے، اب آ کے ماننا شروع ہو گئے. تو افغان طالبان کو یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ ہم جب بیک یارڈ پہ آتے ہیں نا، ہم پیچھے کوشن پہ آتے ہیں، وہاں سے ہماری لڑائی چل رہی ہے لویا پکتیا ریجن میں یا ساؤتھ میں ہے افغانستان کے اندر، تو ہم واپس ہمارا کوشن بیس جو ہے وہ وزیرستان بنتا ہے. تو یہاں پہ ڈفرینٹ گروپس، جس طرح میں نے کہا، سب لڑ رہے ہیں آپس میں. تو ان کو ایک جگہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک امبریلا کے نیچے یہ ہوں. اور ہمیں جب ان سے فائٹر چاہیے ہوں، سوسائڈ بامبر چاہیے ہوں. آپ یہ دیکھ لیں حقانی نیٹ ورک کی جتنی سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے ٹیل افغانستان کی حکومت ان کی آنے تک 2021 تک، اس میں سے 60% جو ہے نا سوسائڈ بامبنگ وزیرستان سے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وزیر ہمارے لڑکے اور ہمارے مسعود لڑکوں نے جا کے، تو ان کو بہت پوسٹ اپنی بیک پہ چاہیے تھا. تو دیٹ پوائنٹ آف ٹائم 2007 میں حاجی مالی خان، جو کہ اس وقت ڈپٹی آرمی چیف ہے افغانستان کے، اور یہ ماموں ہیں سراج الدین حقانی کے، حقانی نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے، وہ ہو گئے. ابھی افغانستان کے بارڈر اینڈ ٹرائبل افیئرز منسٹر ہیں ملا قیوم ذاکر، ان کے بہت اچھے تعلقات تھے بیت اللہ مسعود کے ساتھ. اس کے علاوہ سراج الدین حقانی ہمسیلف اینڈ داد اللہ لنگ، ان لوگوں کی میڈییشن کے تھرو پہ ٹی ٹی پی بنی، اور ان کو سمجھایا، ان سارے گروپس کو ایک جگہ بٹھایا. 2 کنٹینڈر تھے، عبداللہ مسعود اور بیت اللہ مسعود. عبداللہ مسعود بھی بہت بڑا اپنے آپ کو کمانڈر تھا ساؤتھ وزیرستان سے، اور وہ بیت اللہ بھی تھا. تو بٹ عبداللہ مسعود کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 2007 کے مڈ میں، پاکستان فورسز اس کو ہلاک کرتی ہیں جوب ڈسٹرکٹ میں بلوچستان کے. اینڈ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ نے ہی اس کو راستے سے ہٹایا تاکہ میری قرآن اندازی میں میرا نام نکلے. تو فائنلی ٹی ٹی پی کا قیام 2007 میں لیٹ دسمبر میں جو یہ لدہ تحصیل ہے ساؤتھ وزیرستان کی، وہاں پہ ایک سیٹنگ ہوئی جس کو گریس کیا اس سیریمنی کو سراج الدین حقانی نے، جو حقانی نیٹ ورک کے چیف ہیں، along with مولا داد اللہ لنگ along with ملا قیوم ذاکر. یہ لوگ آئے اور ان تمام فیکشنز کو ایک جگہ اکٹھا کیا اپنے فائدے کے لیے، تاکہ جب وہاں پہ ہمیں پریشر آئے گا، ہم واپس آئیں گے تو آپ پاکستان فوج سے لڑیں، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، بٹ ہمیں ایک بندے سے یہاں پہ ڈیل کرنے کی. اس وجہ سے انہوں نے ٹی ٹی پی کو بنانے میں افغان طالبان کا نمبر 1 بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو 2 واقعات بتایا، ڈاموڈولا کا اینڈ لال مسجد کا، اس سے بہت ایک امپیٹس آلریڈی ملا ہوا تھا ان لوگوں کو. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے پاکستان میں کس طرح جو ہے نا وہ پنجے جکڑنے ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک کیری آؤٹ کرتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، اب یہ ہوا کہ لڑائی تو آلریڈی پاکستان فوج سے کر رہے تھے، اب یہ ایک جگہ اکٹھے بھی ہو گئے. افغان طالبان کی بلیسنگ پہلے تھی، بٹ اب بالکل ہی ان کے سر کے اوپر بلیسنگز آ گئی کہ بھئی ابھی ہم آپ کے ہمیں بھی سپورٹ کرنا ہے افغانستان میں، اور ہم آپ کو بھی کریں گے یہاں پہ. تو یہ تو یہاں پہ کلیئرٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے. 2008 سے پھر جو ایک ڈیڈلی سال شروع ہوتا ہے نا، میں آپ کو صرف چند بڑے بڑے واقعات بتاتا ہوں. آپ یہ دیکھیں 2008 میں آرمی میڈیکل کالج کی بس کے اوپر یہیں پہ صدر میں سوسائڈ بام ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس وغیرہ شہید ہوتے ہیں آرمی میڈیکل کالج کی. جو آرمی کے سرجن جنرل تھے جنرل مشتاق، ان کی شہادت ہوتی ہے اسی روڈ کے اوپر جی ایچ کیو کے سامنے، جس منڈی صدر کے سامنے ہے. یہ 2008 کی میں آپ کو بات بتاتا جاتا ہوں. F6 میں ریسٹورنٹ تھا، اٹیلین ریسٹورنٹ. بندہ آتا ہے اس کے اندر بام پھینکتا ہے، اینڈ فارنرس کی کافی ڈیتھس ہوتی ہیں وہاں پہ. پھر جو ڈینش ایمبیسی ہے یہیں پہ اسلام آباد میں، اس کے اوپر کار بام ہوتا ہے یہاں پہ
یہ اسلام آباد کا میں آپ کو حال بتا رہا ہوں. پی ایف کی بس ہٹ ہوتی ہے پشاور میں. مجھے یاد ہے ہم جب اس وقت ہم بھی تو فیلڈ میں آ چکے تھے جرنلزم کی 2009 میں, تو پشاور کے ایک اینڈ پہ رنگ روڈ پہ دھماکہ ہوتا تھا, دوسرے اینڈ پہ یہاں پہ پشتہ خرہ کے اوپر دھماکہ ہوتا تھا. تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی, دن میں 2-3 دھماکے چل رہے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد واہ فیکٹری کے اوپر ڈبل سوسائڈ بامبوں کے, جہاں پہ پاکستان آرمی کی آرڈننس بنتی ہے ساری, وہاں پہ وہ. اور اس میں سب سے جو میجر واقعہ ہوا بٹ اس کا کلیم آج تک کسی نے نہیں کیا, وہ میریٹ بامبنگ کی 2008 میں. ایک ٹرک لایا گیا, میریٹ کے سامنے پھاڑا گیا, اور اس کے اندر بعد میں پتہ بھی ہمیں لگا کہ یو ایس کے مرینز وغیرہ تھے وہاں پہ, اور بہت کچھ تھا. بٹ 2 بہت انٹرسٹنگ کیریکٹرز اس وقت اس بامبنگ کے ٹائم پہ وہاں پہ تھے. ایک تو الفریڈا شور تھی وہاں پہ, یہ CIA کی یہاں پہ کام کر رہی تھی امریکن ایمبیسی سے ہی, اور یہ جو الیکس اسٹیشن ہے CIA کا جو اسامہ بن لادن کو ہانٹ کر رہا تھا اس کی ممبر تھی, اور اسامہ بن لادن کو اینڈ میں پکڑنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ اس وقت وہاں پہ ڈنر کر رہی تھی. سو شی گاٹ سیویئرلی انجرڈ ان دس بلاسٹ. نمبر 2, سب لوگوں نے بلیک واٹر کا نام سنا ہے کہ جی یہ بلیک واٹر ہے, اور ایرک پرنس اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ایرک پرنس اس وقت کابل سے اسلام آباد آ رہے تھے, بٹ ان کو لاسٹ مومنٹ پہ کال ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ سوئمنگ پول میں ڈوب گیا ہے, اس کی طبیعت بہت خراب ہے. تو ہی فلو ڈائریکٹلی ٹو دبئی اینڈ آنورڈس ٹو US. نہیں تو وہ بھی اس بامبنگ کے اندر ان کی شاید ہلاکت ہو جانی تھی. تو یہ 2 بڑے انٹرسٹنگ تھے. آلریڈی اس بام بلاسٹ کو کسی نے اون نہیں کیا, بٹ اسٹل جب ہماری جتنی بات چیت ہوتی رہی, TTP کا اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا. بعد میں 2009 کے اینڈ کے اندر ایک ڈرون اسٹرائک ہوتی ہے ساؤتھ بلوچستان میں, جب بیت اللہ مسعود اپنی دوسری میسز کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کے گھر کے اوپر ہی, اینڈ امریکن ڈرون اسٹرائک ہوتی ہے اینڈ ہی واز کلڈ ان دیٹ. اس کے بعد پھر نیکسٹ حکیم اللہ مسعود چیف بنتے ہیں TTP کے. اچھا حارث, ہمیں سننے میں آیا ایسا کہ حکیم اللہ مسعود جو تھا ان کی ان TTP کے ودن ہی ان گروپ فائٹنگ ہوئی, اور اس کے بعد وہ ان کو سیٹ ملی, ایک ٹاپ پر آئے. تو آپ یہ ہمارے لیے ڈی بریف کریں کہ یہ کیسا تھا. اچھا سمیہ, ایسا ہے کہ ہر آفس میں نا آفس پالیٹکس ہوتی ہے, اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں جو آفس پالیٹکس ہوتی ہے وہ ذرا ایک لیول نیکسٹ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب بیت اللہ مسعود کی ہلاکت ہوئی تو ان کی آپس میں واقعی میں لڑائی ہوئی. ولی الرحمان ایک اور کمانڈر تھے, اور حکیم اللہ مسعود بھی کنٹینڈر تھے, وہ بھی تھے. دونوں نے کی آپس میں اچھی خاصی لڑائی. بٹ اگین ملا قیوم ذاکر فرام افغان طالبان اینڈ سراج الدین حقانی کیم ان, انہوں نے میڈیشن کرائی کہ بھائی آپ آپس میں مت مہربانی کریں, مت لڑیں. پہلے بھی لڑ رہے تھے, ہم نے آپ کو ایک جگہ اکٹھے کہ اب دوبارہ لڑیں گے, ہمیں آگے مسئلہ ہوتا ہے افغانستان کے اندر, تو آپ ایک جگہ ہوں. تو پھر ان کی میڈیشن ہوئی. حکیم اللہ مسعود بیکیم دا چیف اینڈ ولی الرحمان بیکیم ہز ڈیپٹی. اچھا, اب یہاں پہ نا ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے, وہ یہ ہے کہ حکیم اللہ مسعود کے رین جو تھا نا وہ 2009 سے شروع ہوتا ہے ٹل 2013 جب وہ بھی ڈرون اسٹرائک میں مارے جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 4 سال کا عرصہ بنتا ہے. بٹ ان کے جو میں 2-3 واقعات بتاتا ہوں نا ان کے, وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. CIA کو جو سب سے بڑا نقصان CIA کی تاریخ میں پہنچا ہے نا, وہ حکیم اللہ مسعود نے ہی پہنچایا ہے ان کو. یہاں پہ ان کا خوست میں کیمپ چیپمن میں ایک بیس تھا جہاں سے یہ جتنی نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں ڈرون اسٹرائکس وغیرہ ہوتی تھی وہ وہاں سے کوآرڈینیشن اس کی ہوا کرتی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس ایک ڈبل ایجنٹ تھا, حمام خلیل البلاوی, جس کو ڈاکٹر ابو دجانہ بھی کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جارڈینین تھا. تو یہ وہاں سے جارڈن کی انٹیلیجنس نے ہی اس کو بھیجا ہوا تھا کہ ڈبل ایجنٹ بنا کے کہ آپ القاعدہ میں جا کے ہمیں انفارمیشن دیا کریں. بٹ ہی سیٹ ڈاؤن ود دا TTP گائز, اور اس نے واپسی پہ جا کے حکیم اللہ مسعود نے ہی اس کو بھیجا, اور CIA کے اسٹیشن کے اندر جا کے اسی کیمپ چیپمن میں جا کے اس نے خودکش دھماکہ کیا, جس کے اندر 7 CIA کے آفیسرز کی ہلاکت ہوئی, جس میں ایک جارڈینین انٹیلیجنس کا بھی آفسر تھا, یعنی 8 لوگ ہو گئے, ایک افغان ٹرانسلیٹر تھا 9, اور 6 CIA آفیسر جو ہے نا وہاں پہ جن کی انجری بھی ہوئی. تو آپ اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ CIA کی تاریخ میں جو CIA کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا نا وہ TTP نے پہنچایا. CIA کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا ڈاکٹر ابو دجانہ نے کیا, تو اس کے اندر ان کی جو اسٹیشن چیف تھی نا جینیفر میتھیوز, ایک خاتون تھی, وہ ان کی بھی اس کے اندر ہلاکت ہوئی ہے, along with جو باقی کے 6 CIA آفیسرس تھے. مطلب ٹوٹل 7 لوگ ہو گئے جو اس میں ہلاک ہوئے تھے اس بامبنگ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیصل شہزاد نامی ایک لڑکا تھا جو کہ ایک ایئر فورس کے بہت بڑے آفسر ہے, ان کا بیٹا تھا. اگین فرام مائی ہوم ٹاؤن نوشہرہ سے ان کا تعلق ہے. یہ لڑکا باہر کا پڑا ہوا تھا, یہ آیا انڈاکٹرینیٹ ہو کے. اگین حکیم اللہ مسعود نے اس کو یہاں پہ تیار کیا,
اینڈ ٹائم اسکوائر بامبنگ اس نے کرنے کی کوشش کی 2010 میں. اب آپ یہ سوچ لیں کہ ٹائم اسکوائر میں بام بلاسٹ ہو جاتا تو کتنا بڑا ایک انسیڈنٹ کریٹ ہوتا, بٹ وہ لڑکا نہیں کر سکا, ہی فیلڈ, اینڈ دین بعد میں وہ پکڑا گیا. اور سیم حکیم اللہ محسود کے کریڈٹ پہ آتا ہے کہ 2012 میں اس نے بنو جیل بریک کیا جہاں سے 400 بندوں کو بھگا کے یہ لے کے چلا گیا. اینڈ اگین یہ اس کی پلاننگ تھی. 2013 میں اس نے ڈی اے خان جیل بریک کیا, وہاں سے بھی یہ اپنے لوگوں کو لے کے چلا گیا. بٹ اس کا جو رائٹ ہینڈ تھا ولی الرحمان, اس کو ڈرون میں پھر مار دیا گیا اس سے 6 مہینے پہلے 2013 میں. اینڈ قاری حسین جو اس کا جو سوسائڈ بامبر کا اس کا مین بندہ تھا, وہ بھی 2010 میں ڈرون میں مارا گیا. اینڈ ہی ہمسیلف واز کلڈ ان 2013. تو یہ ایک چیز, اور اگین اس کے اوپر بھی ڈرون ہوا. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان لوگوں سے ایک سوال ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی جو ہے نا اس کو سی آئی اے چلا رہی ہے یا ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیاں چلا رہی ہیں. ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ٹی ٹی پی ہی تھی جس نے سب سے زیادہ نقصان سی آئی اے کو پہنچایا ہے. اب یہ سوال ہوگا کیونکہ دیکھیں بیت اللہ محسود کو ڈرون نے مارا, حکیم اللہ محسود کو ڈرون نے مارا, اب تک ولی الرحمان کو ڈرون نے مارا, قاری حسین کو ڈرون نے مارا. تو یہ تو امریکن ان کو مار رہے تھے. اینڈ اگین دے ور آلسو ہٹنگ دیم ویری ہارڈ ان کیمپ چیپمین آلسو, اور جو وہاں پہ ٹائم اسکوائر کی بامبنگ کرنے کی کوشش کی گئی دونوں کیسز میں. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے جو لوگوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگین جیسے میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں 95-90% لوگ ایک بات کریں, کوئی گلا شکوہ نہیں, بٹ جب پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا اس سبجیکٹ کا پتہ ہے, تو براہ مہربانی اس طرح سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ دیا کریں. ہر انٹیلیجنس آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نہ کسی لیول پہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے, ملاتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ پاکستان پہ الزام لگتا رہے کہ افغان طالبان کو آپ چلاتے رہے ہیں, پوری دنیا لگاتی رہی نا. آج دیکھیں افغان طالبان کی حکومت ہے کابل, وہ ہماری بات مانتے ہیں, کوئی بات بھی نہیں مانتے. تو پھر ماننی چاہیے نا, اگر ہمیں ان کو چلا رہے تھے, یعنی پاکستان ان کو چلا رہا تھا. تو سیم گوز فار ہیئر, کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق اس ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. سیم گوز فار سی آئی اے. بٹ جب وہ ختم ہوا تو دے اسٹارٹڈ کلنگ دیم آلسو. تو یہ بھی ہوتا رہا. تو حکیم اللہ محسود کی پھر ڈیتھ ہوگی, تو پھر اس کے بعد یہ ٹی ٹی پی کا جو ایک پیک اور پرائم ٹائم تھا جو کہ 9 till 13 تھا, وہاں سے پھر ڈرا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, نیچے آنا شروع ہو گیا. اچھا حارث, حکیم اللہ محسود کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ملا فضل اللہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ٹی ٹی پی بہت ڈس ارے میں چلی جاتی ہے. تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا سیناریوز تھے. جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا, اور ابھی ہم نے تھوڑا چل کے بھی دیکھ لیا کہ بیت اللہ کے ٹائم پہ ٹی ٹی پی بنی اور حکیم اللہ کے ٹائم پہ پرائم پہ گئی, اور وہی تھے جو سب سے زیادہ سی آئی اے کو نقصان بھی پہنچایا. اب آگے چلتے ہیں ملا فضل اللہ کے ٹائم کے اوپر. تو ملا فضل بیسیکلی جو طالبان ہیں نا, ٹی ٹی پی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ محسودوں میں سے ہی ہمارا امیر بنے گا. اس کے ہم نے سب سے زیادہ قربانی دی تو حق بھی ہمارا ہی بنتا ہے. سیم گوز فار افغان طالبان, وہ کہتے ہیں کندھاریوں میں سے ہی بس ہمیشہ ہمارا چیف بنے گا, اس کے ادھر ہم نہیں جائیں گے. تو یہ وہ ٹائم تھا جب حکیم اللہ محسود کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو سب سے بڑا کنٹینڈر, لیڈ کنٹینڈر جو سامنے ہمارے آیا وہ یہ تھا خان سعید سجنا, جو محسودوں کا لیڈر بنا. ولی الرحمان کی ڈیتھ کے بعد ہی اون دی محسود ملیٹنٹس ایز اے چیف, ایز این امیر. بٹ اس طرف ملا فضل اللہ بھی کافی لڑائی کر کے آیا تھا. سوات کی فائٹنگ 2007 سے 2010 تک وہ بہت فیرسلی, سواتیز نے بھی یہ دکھایا کہ ہم بھی بڑے تگڑے فائٹرز ہیں. اینڈ ہی واز سن ان لا آف صوفی محمد صاحب, اور اس کے پاس بھی بڑے تگڑے فائٹر تھے. بٹ وہ جا کے کنڑ میں بیٹھ گیا جب یہاں پہ فلش آؤٹ کیا پاکستان آرمی نے ان کو. اور یہ ایک دفعہ پھر ہمیں ثابت کرتا ہے کہ افغان طالبانی تھے جنہوں نے سوات سے اور ملاکنڈ سے جو طالبان نکل کے گئے ان کو وہاں پہ جگہ دی. تو دے ور سپورٹنگ دیم ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آلسو. تو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں فضل اللہ کے پاس چلا جانا چاہیے. تو جو ہی فضل اللہ چیف بنتا ہے تو خان سعید سجنا جو ہیں وہ کہتے ہیں, خالد محسود جو تھا بیسیکلی اس کا نام ہے, خان سعید سجنا تو اس کا کور نیم تھا, اس نے کہا میں اب اور ٹی ٹی پی میں نہیں رہ سکتا. تو محسود بیسیکلی بروک آف, بڑا جو چنگ تھا فرام دا ٹی ٹی پی, along with عمر خالد خراسانی جو کہ مومن کا تھا. ہی واز آلسو اے بگ کنٹینڈر کہ جی مجھے ملے. وہ بھی توڑ کے جماعت الحرار اس نے ایک اور آرگنائزیشن بنا لی. تو ٹی ٹی پی 2014 سے لے کے ملا فضل اللہ 13 سے لے کے 18 تک 5 سال ملا فضل اللہ چیف رہے ٹی ٹی پی کا. تو ٹی ٹی پی ایک ڈس ایرے میں تھی, اینڈ دس واز دا ویری پرائم ٹائم کہ پاکستان بات چیت کرتا اور ان لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بٹھا لیتا. بٹ ہوا یہ کہ ہم نے آپریشن ضرب عضب کیا, یہ بالکل فلش آؤٹ ہو کے افغانستان چلے گئے. تو پاکستان بھی غلطی ہے ہماری بھی سمجھ لیں پالیسی میکر کی, ہم یہ سمجھیں کہ بس اب یہ ختم ہو گیا معاملہ, یہ وہاں چلے گئے, وہاں سے پھر یہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے, وی ول سی ٹو اٹ. بٹ ہوا یہ کہ یہ ڈسرے میں تھی.
اور لیکن ہمیں بھی یہ لگا کہ مطلب ہمیں سے یہ بنا تھا، پاکستان کو یہ لگا کہ اب ان کا وہ زور نہیں رہا، اور واقعی میں نہیں رہا تھا. وہ فیز بھی بہت کوائٹ فیز رہا ہے 2014 آپریشن ضرب عضب کے بعد سے لے کے ٹل 2020-21 تک. بٹ ایک واقعہ جس طرح آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی بتایا کہ آرمی پبلک اسکول کا ایک بہت انسیڈنٹ ہوا جس میں بچوں کی شہادتیں ہوئیں، وہ ملا فضل اللہ نے بھیجے تھے اور اس نے کلیم کیا بعد میں. بٹ اگین آئی ووڈ سے کہ ویری انفارچونیٹ تھا. اور لیکن اس سے پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان بنا، بہت ساری چیزیں ہوئیں اور بہت سارے اگینسٹ بھی ہم گئے. بٹ ملا فضل اللہ کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے 2018 میں ایک ڈرون سٹرائک میں. نڈائی ڈسٹرکٹ میں ان کے اوپر ڈرون ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ونس اگین ڈرون ہوتا ہے 2018 میں مطلب فیبرری 2018 میں خان سعید سجنا کے اوپر ڈرون ہوتا ہے خوست میں. ہی گاٹ کلڈ. اینڈ 2018 کے جون میں ملا فضل اللہ پہ بھی ڈرون ہوتا ہے نڈائی ڈسٹرکٹ کنڑ پروونس میں، اینڈ ہی آلسو گاٹ کلڈ. تو ونس اگین اٹ واز دی امریکن ڈرونس وچ کلڈ دیم. بٹ ایز آئی سیڈ ارلیئر، ہر انٹیلیجنس آرگنائزیشن کسی حد تک، کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کسی وقت تک استعمال کرتی، اور پھر جب اس کو ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈسکارڈ بھی کر دیتے ہیں. اوکے. اچھا حارث، ملا فضل اللہ کے بعد جو ہے نور ولی آ جاتے ہیں ٹی ٹی پی کو ہیڈ کرنے ایز چیف. تو انہوں نے کیسے ٹی ٹی پی کے ڈفرینٹ فیکشنز کو جو ہے واپس جوڑا، اور اس کے بعد کہ ان کی لمیٹیشنز اب کیا ہیں اس ٹائم؟ اچھا، مفتی نور ولی جو ہے 2018 میں آٹومیٹیکلی وہ آلریڈی ڈیپٹی تھے ملا فضل اللہ کے، اور محسودوں کو واپس لا چکے تھے ٹی ٹی پی کی رین میں. اور جب ان کی ہلاکت ہوتی ہے ملا فضل اللہ کی تو ہی وہ آٹومیٹیکلی ایلیویشن. اور یہ 2002 سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں مجاہدین کے ساتھ. یہ ویری سینئر گائے. انہوں نے صرف سب سے بات چیت کی افغانستان کے اندر رہتے ہوئے بھی. کنڑ بھی آئے، بھاگ کے نیچے بھی گئے، خالد خراسانی کو بھی واپس لے کے آئے، لوگوں کو واپس فیکشنز کو ایک جگہ ملایا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اور اس کے بعد سے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ٹی ٹی پی کا ریسرجنس ہوتا ہے. ابھی اگر آپ لمیٹیشنز کی بات کر رہی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ مفتی نور ولی سے لوگ کافی ڈرتے بھی ہیں، اور انہوں نے ایک جگہ سے سب کو تگڑا کر کے رکھا بھی ہوا ہے. رین ان کا بڑا ٹیررائزنگ ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عمر خالد خراسانی ان کے ایک ہی کنٹینڈر تھے ود ان دا ٹی ٹی پی. وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، تو اپنے گھر بلا کے بیرمل ڈسٹرکٹ میں پکتیکا میں جب وہ ان کے گھر سے جا رہے تھے ان کی گاڑی میں بام رکھ دیا، اینڈ ہی ڈائڈ ان دیٹ بام بلاسٹ. تو خالد خراسانی کو بھی صاف کر دیا اپنے راستے سے. ناؤ ہی از دا اونلی ون چیمپئننگ دس ہول کاز. اور آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں آلموسٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ٹی ٹی پی کے اندر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہی ان کو مارا ہے، مفتی نور ولی نے ہی خالد خراسانی کو مارا ہے. بٹ اب کی جو آپ لمیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے دیکھیں تقریباً 38 ڈسٹرکٹس ہیں رائٹ ناؤ. تو اگر آپ دیکھ لیں ٹی ٹی پی سروائیو کر رہی ہے نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ میں بانو، ٹانک، لکی موت، ٹل، ہنگو. تو یہ تقریباً 8-9 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں. پھر خیبر ڈسٹرکٹ میں اینڈ تھوڑا سا مالاکنڈ ٹچ کر لیں یا باجوڑ میں. تو یہ آلموسٹ 10-11 ڈسٹرکٹ میں ان کی پریزنس ہے. تو نمبر 1 یہ ان کی لمیٹیشن، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس کی میں آپ کو وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جو اوپر والے ڈسٹرکٹس ہیں وہ کافی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مطلب جہاں سے میرا تعلق ہے پشاور کے سراؤنڈنگ کے جتنے لوگ یا تل کوہاٹ، یہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے کاروبار کرنے والے لوگ. تو یہ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ ان چیزوں کو آنے دیں گے. تو یہ ٹی ٹی پی کی میکسیمم لمیٹیشن ہے. اسی وجہ سے ٹی ٹی پی کے اندر ابھی 9 زونس ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں نا. 7 زون فائٹنگ کے صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہے. تو یہاں سے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے ہم آگے اب نہیں جا سکتے، یہی ہماری میکسیمم لمیٹیشن ہے. تو یہاں پہ بہتر یہی ہے کہ ادھر ہی اب، اور افغان طالبان کا بھی اب بہت پریشر آیا ہوا ہے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے کابل اپریل میں along with جو ہمارے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں فار افغانستان صادق خان کے ساتھ. اس کے بعد بہت ڈیولپمنٹس آئی ہیں. افغان طالبان نے بھی ان کو تھوڑا کھینچا ہے کہ بھائی اب آپ نا مطلب یہ کام زیادہ نہیں چلے گا یہیں سے، کیونکہ ان کے تو مشران جو ہیں جو بڑے ہیں وہ افغانستان میں، تو یہاں سے نہیں چلے گا. تو لمیٹیشن صرف خیبر پختونخوا کے اندر ایگزسٹنٹ نہیں ہے، پیچھے سے بھی ان کی کافی لمیٹیشنز ہیں. ان کو کافی سختی کے ساتھ اب روک کے رکھا ہوا ہے. تو یہاں سے ٹی ٹی پی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اب صرف اب تقریباً وائلنس پہ ہی جا رہے ہیں. کوئی کاز اب یہاں پہ نہیں ہے لڑنے کی، وہ پہلے بھی نہیں تھی بٹ اب بھی نہیں ہے. تو یہی 8-9 ڈسٹرکٹس میں اگر ہم یہی کرتے رہیں گے تو ہم پاکستان کو کچھ زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارے فوجیوں کا شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے
پولیس والوں کی ہو رہی ہے, ایف سی والوں کی ہو رہی ہے, لوگوں کی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ اب اس کا حل بات چیت ہی ہے, اور پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اب دو ہی طریقے ہیں, یا تو بات چیت سے حل کریں, اور اگر بات چیت سے اب نہیں کرنا تو کیونکہ لوکل سپورٹ تو جب ہوتی ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بعد تبھی وہ تھرائیو کرتی ہے, تو کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر رہی ہے نا. تو یا تو بات چیت سے اس کو حل کرنا چاہیے, اور یا ٹارگیٹڈ آپریشن کریں, ان کے بڑوں کو ماریں, اور جب ان کے بڑے 1 2 3 مارے جائیں گے, کیونکہ سکسیشن پلان ہوتا نہیں ہے ان آرگنائزیشنس کے اندر, تو ان کو ڈیوائڈ کر کے بات چیت کر کے بٹھانا بڑا آسان ہے. تو یہ ٹی ٹی پی کی ایک 2007 سے لے کے آج تک کی پوری کہانی ہے. اور بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ بات چیت اینڈ لمیٹیشن ٹی ٹی پی کو اپنی ریئلائز کرنی چاہیے یہاں سے. تھینک یو حارث, اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہمیں اتنا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اب جب ہم اپنی پوری ڈسکشن تھوڑی سی سمرائز کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹی ٹی پی کی ایک جرنی کو 2001 سے لے کے 2025 تک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں, جس میں یونیفیکیشن, فریگمنٹیشن اور پھر ایک ری یونیفیکیشن کی جرنی آتی ہے. تو آئی ہوپ آج کا ایپیسوڈ ہمارے لسنرس کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوا, اینڈ اف اٹ ڈڈ ہیلپ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب, تاکہ آپ ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹیون ان رہیں. تھینک یو سو مچ.